ہمارے منجی یسوع المسیح یشوع ہمشیاخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے 2 کنگز اس کے 6 چیپٹر کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے، دوسری سلاطین کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس سلسلے کی دوسری قسط۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی تمام نعمتوں کے لیے، آپ سبوں کے لیے جو خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں، اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، خوشی سے، شوق سے برکت پاتے جا رہے ہیں خداوند کے کلام سے، اور سارا جلال ہم خداوند کو دیتے ہیں۔ عزیزو، خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، جسے اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، آپ کی زندگیوں کو روحانی، جسمانی، دنیاوی نعمتوں، برکتوں سے سیر اور آسودہ کرے، اور خداوند ہمیشہ اور ہر طرح سے آپ کو اپنے کلام سے، زندہ پاک کلام سے جوڑے رکھے۔ عزیزو، شیطان ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خداوند کے کلام کو سنیں۔ بہت سے بہنوں اور بھائیوں نے اس بات کی گواہی دی ریسنٹلی ہمیں کہ جوں وہ خداوند کے کلام کو سیکھتے جا رہے ہیں تو ان کی زندگیوں میں اس حوالے سے خاص طور پر رکاوٹیں آتی جا رہی ہیں کہ وہ کسی طور پر کسی دن خداوند کا کلام نہیں سن پاتے۔ تو بھی ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند کی پاک روح ان کے دلوں کو، ان کی زندگیوں کو کنوکٹ کرتی ہے، ان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خداوند کے کلام کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ کئی لوگ اس زمین کی طرح ہوتے ہیں جو کہ پتھریلی ہے، جس میں خداوند کے کلام کا بیج جو ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ کئی لوگوں کے گردا گرد کی پریشانیاں ان پرندوں کی طرح خداوند کے کلام کے بیج کو آ کر چگ لے جاتی ہیں، اور کئی لوگوں کو خداوند کا کلام فی الحقیقت وقتی طور پر اچھا لگتا ہے، لیکن پھر جڑ نہ ہونے کے باعث، اچھی ساؤنڈ، پختہ بنیاد نہ ہونے کے باعث وہ کلام کے بیج سے 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا برکت نہیں پاتے۔ عزیزو، ہم سب خداوند کی پاک روح کو، اس بارش کو اپنے دلوں کے لیے مانگیں جو ہمارے دلوں کی زمین کو سیراب کرے، ہمارے دلوں کی زمین کو نرم کرے، ہر ایک ڈھیلا، ہر ایک پتھر، ہر ایک پریشانی، ہر ایک جھاڑی یسوع کے نام سے کلیئر آف ہو جائے، اور ہم سب خداوند کے کلام میں بڑھنے والے ہوں، اچھے پھلدار درخت ہوں، وہ پھل جو خداوند یسوع المسیح کے کلام کو، خداوند یسوع المسیح کی روشنی کو ہماری زندگیوں سے دکھائیں، اور لوگ جانیں کہ خداوند خدا بے شک ان زندگیوں میں رہتا، سکونت کرتا ہے۔ کل ہم نے 6 باب کے حوالے سے الیشا کے مختلف معجزات کو، میریکلز کو دیکھنا اور سیکھنا شروع کیا۔ میں نے آپ کو کلہاڑی کے جو معجزہ ہے اس کے حوالے سے بتایا، اینڈ دین وی مووڈ آن ٹو، پھر ہم اس سے آگے بڑھے اور وہ دیکھا کہ کس طرح الیشا کو پکڑنے کے لیے بن ہدد کی فوج جو ہے، ایرامی لشکر جو ہے، وہ 2-3 کے مقام پر آتا ہے، اور وہاں پر خداوند کے آتشی رتھوں اور گھوڑوں کا ذکر ہم نے پڑھا۔ اسپریچول، روحانی وارفیئر، جنگ کے حوالے سے ہم نے مختصراً سیکھا، اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ جب الیشا اس لشکر کو جو اسے پکڑنے کے لیے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے اندھے ہونے کی خداوند تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ عزیزو، یہ اس طرح اندھا نہیں کہ انہیں بالکل نظر نہ آ سکے، یہ اس طرح اندھا ہے جس طرح عقل کا اندھا ہے، کیونکہ وہ اس بڑے لشکر کو پھر آگے لے کر جاتا ہے، لیکن وہ الیشا کو پہچان نہیں سکتے۔ میں اس حصے کو کلام مقدس میں سے آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ دوسرا سلاطین، اس کا 6واں باب، اس کی 15ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ 2 کنگز چیپٹر 6 ورسز 15 till 20۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اس سے یعنی الیشا سے کہا، ہائے آئے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے، یعنی اس کے جو نوکر ہے اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گرد گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو الیشا نے خداوند سے دعا کی اور کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو، یعنی ایرامی لشکر کو، اندھا کر دے۔ اس نے یعنی خداوند تعالیٰ نے جیسا الیشا نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا۔ پھر الیشا نے ان سے کہا، یہ وہ راستہ نہیں، نہ یہ وہ شہر ہے، تم میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تم تلاش کرتے ہو۔ اور وہ ان کو سامریا کو لے گیا۔ اور جب وہ سامریا میں پہنچے تو الیشا نے کہا، آئے خداوند ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکیں۔
تب خداوند نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سامریا کے اندر ہیں۔ عزیزو، پہلے پہل تو ہم اس بات کو نوٹ کریں کہ جو خداوند کے لوگ ہیں، خداوند کی راہوں پر چلتے ہیں، خداوند کی کالنگ، خداوند کی بلاہٹ میں ان کی زندگی کا پورا مشن اور ویژن ہے، جیسے الیشا تھا اور جیسے آج کل بھی خداوند کے بہت سے خادم اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو بے شک ان کے گردا گرد خداوند کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ کو کل بہت سی آیات کے ریفرنسز دیے۔ خداوند کی پاک روح مجھے سام 34 کے حوالے سے، زبور 34 کے حوالے سے بھی کہہ رہی ہے۔ میں وہ 2 آیتیں بھی آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ داؤد کہتا ہے کہ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ عزیزو، خداوند کی پروٹیکشن میں، خداوند پر بھروسہ رکھنے میں ہماری ہمیشہ اور ہر طرح سے محافظت اور اطمینان ہے۔ اب یہ جو آرمی آف ایرام تھی، یعنی ایرامی لشکر تھا، یہ اس سپر نیچرل، یہ جو خداوند کی الہی فوج ہے، اس سے بالکل ناواقف، اور جب وہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو الیشا خداوند تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو بند کر دے۔ یہاں پر جو ورڈ اندھا عبرانی میں یوز ہوا ہے وہ ہے سینوریم۔ سینوریم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی آئی سائٹ، ان کی آنکھوں کی قوت ختم ہو جائے، بلکہ یہ کہ وہ فزیکلی دیکھ سکے لیکن اس کو پرسیو نہ کر سکے، اس کی سمجھ نہ ہو انہیں۔ اور عزیزو، ایسا ہی ہوتا ہے کہ الیشا سے بات بھی کرتے ہیں اور الیشا ان کو ایک اور شہر میں لے کے جا رہا ہے جو کہ اسرائیل کا بڑا خوبصورت اور بڑا محفوظ مقام ہے، دارالحکومت ہے۔ تو وہاں پر اس ایرامی لشکر کی کوئی بات نہیں چلے گی، لیکن وہ بس اس کی بات سنتے ہیں اور اس کے پیچھے چلے آتے ہیں، جسے دنیاوی ٹرمز میں ایسے کہتے ہیں کہ جیسے آپ صرف کسی کے سجیشن میں، ہپنوٹک ٹرانس میں ہوں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ہپنوٹک ٹرانس نہیں تھا، یہ کوئی دنیاوی سجیشنز نہیں تھے، بلکہ یہ الہی ریلم میں خداوند کے ڈیوائن پلان کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ اب کئی لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں، جو بائبل کے حوالے سے اور خاص طور پر نبیوں کی زندگی کے حوالے سے کلام کی اوتھینٹسٹی پر شک کرتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا الیشا نے جھوٹ نہیں بولا تھا؟ کیا الیشا ان کو جھوٹ یا مکر سے لے کر نہیں گیا؟ تو یہ کس قسم کا نبی ہے؟ عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الیشا نے ان لوگوں کو ہرگز مارا نہیں ہے، یہ جنگ کے لیے آئے تھے، اور جنگ کے حوالے سے یہ ایک جنگی ٹیکٹک تھا، یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی جس کو الیشا نے اپنایا۔ اور اس بات کو بھی، اینڈ چیز کو بھی، اینڈ پوائنٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ سارے ایرامی فوجی جو سیرین لشکر تھا وہ سلامتی سے اپنے گھر کو لوٹے۔ تو نبی نے ان پر رحم کیا، نبی نے ان پر کرم کیا، کیونکہ پہلے پہل تو وہ یہیں پر اسی لشکر کو مار سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے پکڑنے آئے تھے، اور خداوند کے آچھی رتھوں کو، آچھی گھوڑوں کو اگر وہ کام کرنے دیتا تو ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں تھی اس ایرامی لشکر کی کہ وہ اس ہیونلی جو فوجیں تھیں ان کا مقابلہ کر سکتے۔ پھر دوسرے مقام پر آپ آگے پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ اسرائیل جب یہ سامریا میں آ جاتے ہیں فوجی، تو وہ کہتا ہے کہ میں ان کو مار دوں، لیکن الیشا اسے کہتا ہے کہ تو ان کو نہ مارنا۔ سو الیشا دونوں طور پر ان کو بچاتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ انہیں کھانا کھلا کر اور پانی پلا کر اور ان کو اچھی طرح مہمانوں کی طرح ٹریٹ کر کے واپس بھیجتا ہے۔ تو دس ایکچولی ریزلٹیڈ ان شالوم، سلامتی ہوئی اس لشکر کے لیے بھی اور خود اسرائیل کے لیے بھی، کہ انہیں جنگ نہیں کرنی پڑی، کیونکہ اس کے بعد ایرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے۔ دیکھیے 23ویں آیت کو، 6 چیپٹر اس کی 23rd ورس کو۔ سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے، اور ایرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے۔ کیونکہ عزیزو، یہ ایک آنر اینڈ شیم بیس سوسائٹی ہے، عزت اور غیرت کے حوالے سے رن سوسائٹی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے اس بات کی عزت رکھی کہ چونکہ ہمارے فوجیوں کو، جنہیں ہمیں الیشا کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، کیپچر کرنے کے لیے بھیجا تھا،
اس نے ان کو مہمان نوازی کے ساتھ ٹریٹ کیا، تو پھر ایرامی جتھوں نے بھی اس بات کی لاج رکھی، ایرام کے بادشاہ نے بھی اس بات کی لاج رکھی، اور وہ پھر اسرائیل کے اندر دوبارہ نہیں آیا۔ اس سے آگے سامریہ کا محاصرہ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں اور اس چیز کو بھی دیکھنے کی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر کئی بڑی ہارٹ رینچنگ، بڑی اندھوناک جو ہے کہانیاں ہیں، اور جب ہم انہیں پڑھیں گے تو عزیزو وہ جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، وہ فیکٹ فل ہیں، حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، جب جیسے مثال کے طور پر یہودا کا محاصرہ ہوتا ہے، جب نبوکد نظر محاصرہ کرتا ہے، تو اس وقت بھی بہت ہی پریشان کن، بہت ہی دل خراش، بہت ہی سکننگ واقعات ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہم پڑھتے ہیں وہاں پر، کیونکہ جب محاصرہ کیا جاتا ہے سامریہ کا بن ہدد کی طرف سے کچھ عرصے کے بعد، تو وہاں پر کال پڑ جاتا ہے۔ کال کیوں ہوتا ہے عزیزو؟ اس لیے کہ کوئی فوڈ سپلائی شہر کے اندر آ نہیں رہی، اور لکھا ہے جسٹ ٹو گیو اس این آئیڈیا، ہمیں یہ اندازہ دینے کے لیے کہ گدھے کا سر چاندی کے 80 سکوں میں اور کبوتر کی بیٹ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا، یعنی کھانا بالکل نہیں ہے، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اور پھر ہم جو یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ شاہ اسرائیل جا رہا تھا، ایک عورت اس کی دہائی دیتی ہے اور کہتی ہے میرے مالک ہے بادشاہ مدد کر۔ وہ کہتا ہے میں تیری کیسے مدد کروں اگر خداوند ہی مدد نہیں کر رہا؟ یعنی وہ خداوند کے ساتھ ایک طنزاً بات کرتا ہے، ایک سارکاسٹک بات کرتا ہے۔ عورت اسے یہ کہہ رہی ہے کہ تو صرف میرا معاملہ سلجھا دے۔ اب وہ معاملہ جو ہے وہ کچھ بڑا ہی سیڈ ہے، بڑا ہی افسوسناک ہے، کہ وہ کہتی ہے کہ میری ایک عورت کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو کھا لیں گے کیونکہ کھانے کی اس قدر کمی ہے۔ تو یہ کینیبلزم ہمیں نظر آ رہا ہے، آدم خور واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہسٹری کی بک ان چیزوں کی اوتھینٹیکیشن کرتی ہے، ان چیزوں کو کنفرم کرتی ہے، توثیق کرتی ہے ان باتوں کی کہ ایسا ہوا ہے۔ نہ صرف اس وقت میں بلکہ جب جب سیجز ہوتی تھی، محاصرے ہوتے تھے شہر کے، حالات اس قدر خراب ہو جاتے تھے کہ لوگ پھر ایک دوسرے کو نوچتے تھے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ ہم نے اپنے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ ایک دن میرا بچے کو ہم مار کے پکا لیں گے اور ایک دن تیرے بچے کو مار کے پکا لیں گے، لیکن میں نے اپنے بچے کو مار کے پکا لیے، دوسری عورت اپنے بچے کو مارنے نہیں دے رہی۔ اب یہ بہت دل خراش بات ہے، بہت ہی سکننگ بات ہے، اور آف کورس اس بات کا امپیکٹ، اثر ہوتا ہے بادشاہ پہ۔ وہ رونے لگتا ہے، وہ چلانے لگتا ہے، وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آج صافت کے بیٹے الیشا کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، یعنی خدا مجھے بھی مار دے، میں بھی مار جاؤں، مجھے بھی لوگ کھا پی لیں اگر الیشا بچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الزام الیشا پہ دھر رہا ہے کہ الیشا خداوند کا نبی ہونے کے باوجود ہمیں خداوند کی طرف سے کوئی بریک تھرو نہیں دلا سکا۔ اس محاصرے سے، اس بہت ہی خراب سچویشن سے، ان حالات سے جن میں لوگ آدم خور بن گئے، اپنے بچوں کو کھا پی رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو مثالیں دی گئی ہوئی ہیں کہ گدھے کا سر کھانا یا کبوتر کی بیٹ کھانا، عزیزو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام حالات میں نہیں کھائی جاتی۔ گدھے کا سر سب سے جو ہے اس کا غلط پارٹ ہے، اسی طرح بیٹ جو ہے، جو فضلہ ہے، وہ بھی ایک غلط پارٹ ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سیجز ہوتی ہیں، محاصرے ہوتے ہیں، تو قوموں کا حال برا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی بوئے کھول دیو، دوجی فوج نو آن دیو، ساڈے تے قبضہ کرن دیو۔ پیپل آر لیفٹ ود نو چوائس، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ بہت ہی کلوز ہے اسرائیل، بہت ہی قریب ہے کہ اسرائیل ہار مان لے، شکست مان لے، اور ایرامیوں کو کہے کہ جی آؤ ہم پر قبضہ کر لو، ہمیں مار مور دو، ہم اس خراب حالت سے، ہم اس پریشان کن حالت سے تانگ آ چکے ہوئے ہیں۔ عزیزو یہ لوگ جو اپنے لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ سوسائٹی، یہ قوم اس حال پر کس طرح پہنچی؟ اس لیے کہ انہوں نے خداوند تعالیٰ کو ترک کر دیا تھا۔ میرے ساتھ دیکھیے لیویٹیکس 26 اس کی 27 till 29 ورس ہے، بار کا 26واں باب اور 27 سے 29 آیت۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ بات پہلے ہی اسرائیل کو ایک وارننگ میں، ایک چیتاونی میں بتا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو، میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا
اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا، اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا۔ عزیزو، یہ قوم یہوہ خدا سے دور ہو کر غیر خداؤں کو یہوہ کا درجہ دے رہی تھی، اور خداوند تعالیٰ غیور خدا ہے۔ یہ قوم نہ صرف روحانی طور پر بلکہ دنیاوی طور پر بھی ڈیپتھس میں، پستی میں جا چکی تھی، اور ہم ان کا برا حال دیکھتے ہیں۔ ہم کلام کے اس